کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روزانہ کہتے ہی تھے، یہ مراد ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ سلام کیسے بھیجا جائے، مگر درود کیسے بھیجیں؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مجھ پر اس طرح درود بھیجا کرو، اے ہمارے اللہ، تو محمد اور محمد کی آل پر درود بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر درود بھیجا۔ اے ہمارے اللہ، تو محمد اور محمد کی آل کو برکت عطا فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم کی آل کو برکت عطا کی، تو حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ یہ وہی درود شریف ہے جو ہم نماز میں التحیات کے بعد پڑھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ہو کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے آ کر کیا کیا، تو انسان وجد میں آ کر اللہم صلی علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ درود پڑھنے کے لیے ایک وجد کی ضرورت ہے۔ درود پڑھنے سے پہلے ایک کیفیت کی ضرورت ہے، جو عشق اور محبت کی کیفیت ہو، جس میں ڈوب کر انسان درود پڑھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گور ہمیں سکھلا دیا کہ غور کیا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی۔ توحید سے خالی، فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی، نہ بر پہ خدا رہا نہ بحر میں خدا رہا، یعنی خدا کے ذکر سے بر و بحر خالی ہو گئے۔ یہ کیفیت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے ذکر سے بر و بحر کو بھر دیا، فضائیں خدا کے ذکر سے گونجنے لگیں۔ یہ حال جب تم سوچو کہ کیا واقعہ ہوا اور کیسے